کل عید ہے، اب کپڑا خریدوں گا اور سلاؤں گا تو ٹائم لگے گا. آج چاند ہو گیا، کل عید ہے، چلو ریڈی میڈ پنجابی خرید لیتا ہوں. کلیا چک کے مارکیٹ میں گیا اور ایک ریڈی میڈ پنجابی خریدتا ہے. اس پنجابی کی قیمت ہے 500 روپے. اس کے پاس پیسے ہیں 490 روپے، لیکن اس کو 10 روپے کہیں مل گئے. کسی آدمی کے گر گئے تھے، اس نے اٹھا لیا اور جانتا ہے فلاں آدمی کا روپیہ گرا ہے، لیکن بتایا نہیں. زمین پر گری ہوئی چیز کے بھی آپ مالک نہیں ہیں، اتنا یاد رکھیے گا. اگر زمین پر گری ہوئی کوئی چیز آپ کو دکھ جائے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھ لیا، گزر جاؤ، اٹھانا نہیں. اور اگر اٹھا لیا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ 1 سال تک اس چیز کا آپ اعلان کریں گے، اناؤنسمنٹ کریں گے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے تو وہ ہم سے رابطہ قائم کرے. کتنے دنوں تک؟ 1 سال تک. ایک سال تک آپ اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے، 1 سال تک. اور جب 1 سال کے بعد بھی کوئی نہیں آتا ہے، اس کا مالک نہیں ملتا ہے، تب آپ اس کا 5واں حصہ صدقہ اور خیرات کر کے بقیہ چیز آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی 100 روپے ملے ہیں آپ کو تو پہلے 1 سال تک اس کا اناؤنسمنٹ کرو، بچے گا کیا؟ اور 1 سال تک جب 100 روپے کا مالک آپ کو نہ ملے تو پھر اس میں 5واں حصہ یعنی 20 روپے صدقہ و خیرات غریب کو دو، اور اس کے بعد 80 روپے آپ استعمال کر سکتے ہو. وہ بھی کب؟ اور یہ استعمال کرنے کی اجازت آپ کو وہ بھی اس کنڈیشن میں مل رہی ہے کیونکہ آپ نے 1 سال محنت کی ہے. یعنی یہ 80 روپے بھی آپ کے لیے تب حلال ہو رہے ہیں جب آپ 1 سال محنت کرنے کے بعد اس کے مالک تک نہیں پہنچا پائے یا اس کا مالک نہیں ملا. تب 10 روپے آپ کو مل گئے لیکن آپ نے اس کو بتایا نہیں، جس کا گرا چپکے سے آپ نے اٹھایا، اور 490 روپے میں 10 روپے ملا کر 500 روپے کا پنجابی آپ نے خرید لیا. 490 روپے حلال کے ہیں جو آپ نے رکشہ چلا کر محنت کر کے کمایا، لیکن 10 روپے آپ نے اس میں حرام کے ملا دیے. پنجابی آپ نے خرید لیا. اب جب تک وہ پنجابی، جب تک وہ کرتا، جب تک وہ قمیض آپ کے جسم پر رہے گی، اللہ کی قسم نہ آپ کی کوئی فرض نماز قبول ہوگی، نہ فرض روزہ قبول ہوگا، نہ نفلی نماز قبول ہوگی، نہ نفلی روزہ قبول ہوگا. کب تک؟ جب تک وہ پنجابی آپ کے جسم پر رہے گی. اب سوچئے گا 490 حلال کے ہیں، 10 ہی اس میں ملائے تھے ہم نے، تو وہ قمیض ہمارے لیے حرام ہو گئی. اور کلیا چک کے چوراہے پر، چورنگی پر کھڑے ہو کر جو لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہیں، وہ ایک ٹکٹ خرید لیجیے اور اچانک دھول میں لاٹھی لگ جائے اور 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے آپ کو مل جائیں. جب 490 حلال کے روپے میں 10 روپے ملا رہے ہیں تو سب حرام، تو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے پیور سود کے جو آپ کو مل رہے ہیں بغیر محنت کے، وہ آپ کے لیے حلال کہاں سے ہو گئے؟ اور ایک معاملے میں آپ کا سلطان گنج بھی بدنام ہے، کلیا چک بھی بدنام ہے، معظم پور بھی بدنام ہے، لکھی پور بھی بدنام ہے، اور اس علاقے کے اکثر گاؤں بدنام ہے، چاہے وہ بشٹم نگر ہو یا 16 مائل، سب بدنام ہے. کیا ہے؟ IPL میں سٹا لگانا. اور ابھی شروع ہونے والے ہیں IPL میچ. ایک بال پہ سٹا لگتا ہے، ایک بال پر. یہ اتنے وکٹ لے لے گا، نہیں لیا تو اتنا میرا، لے لیا تو اتنا تیرا. یہ ٹیم جیتے گی،
ایک ایک بال پر سٹا لگتا ہے کہ دوسرے نمبر پر بال جو جائے گی اس میں چھکا لگے گا، اس میں چوہ لگے گا. یہ ہمارے اندر یہ چیزیں آ کہاں سے گئیں؟ یہ تو پیور ہم نے لگایا. 1000 روپیہ یا تو ادھر گیا یا ادھر آیا. لیکن تصور کیجئے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 100 روپے دیے بطور قرض، بطور ادھار، یہ کہہ کر دیا کہ آپ 100 روپے لے لیجئے، آپ کو ضرورت ہے، لیکن 1 مہینے کے بعد جب آپ واپس کریں گے مجھے تو ہم آپ سے 110 روپے لیں گے. ہم آپ سے 110 روپے لیں گے اور آپ نے 1 مہینے کے بعد 110 روپے اس سے لے لیے، تو جانتے ہو یہ 10 روپے آپ کے پاس جو آئے ہیں اور آپ نے جو 10 روپے 1 مہینے کے بعد زیادہ لے لیا، آپ تو سٹے میں 1000 2000 5000 10,000 لگاتے ہو IPL کے. یہاں تو آپ نے کسی کی مدد کی ہے اور اس مدد کے ذریعے اس نے 100 روپے میں کمایا اور 1 مہینے کے بعد 110 دے دیا. وہ 10 روپے جو آپ کے پاس زیادہ آ رہے ہیں، اس 10 روپے کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ سنیے، ابن ماجہ کی روایت ہے، درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم. سود کا اور بیاج کا 1 درہم کھانا، ہم تو 10 روپے زیادہ بتا دیے، 1 روپیہ بھی سود اور بیاج کا کھانا. اب صحیح آیا ہوں میں. IPL کا سٹا لگانے والوں غور سے سننا، کلیا چکی چورنگی پر کھڑے ہو کر لاٹری کے ٹکٹ خریدنے والوں غور سے سننا. بینکوں میں لاکھوں روپے جمع کرنے کے بعد سیونگ اکاؤنٹ میں سود بڑھ جاتا ہے اور سیونگ اکاؤنٹ سے سود لے کر کھانے والوں غور سے سننا. سودی کاروبار کرنا، سود پر روپیہ دینا اور ہر مہینے 10% 5% اس سے سود وصول کرنا. اگر ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں تو یہ لوگ بھی سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاکلہ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم. سود کا، بیاج کا، حرام کا 1 لقمہ، 1 درہم کھانا، 1 روپیہ کھانا، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے، یہ جانتے ہو کہ یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے. اشد من 36 زنیۃً، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ سود اور بیاج کا 1 روپیہ کھانا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 36 مرتبہ زنا کرنا. اوہ زنا، جس کام کو ہم سب سے زیادہ گندا سمجھتے ہیں، کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہم زنا کریں، اور 1 بار نہیں 36 بار زنا کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 36 بار، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا اور سخت ہے یہ کام، یعنی سود کا اور بیاج کا 1 روپیہ کھانا. اور بلاؤ مولانا جرجیز کو، اس سے تو اچھے ہمارے یہاں کے مولوی ہے، کم سے کم یہ سب تو نہیں بولتے. سب بولتے ہیں، بولنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے علاقے کے علماء کی بات ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. کیوں؟ گھر کی مرغی دال برابر. ستّ و ثلاثین زنیۃً، 36 بار. روح کانپ جائے گی، روح. کہاں ہیں ہم؟ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الربا 72 بابا ایسرها ان ينكح الرجل امه. سود کے، بیاج کے، حرام مال کھانے کے 72 دروازے ہیں. اسنان 2 70 70 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 72.
اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اور ربا اسنان و سبعون بابن، سود کے اور بیاج کھانے کے 72 گیٹ ہیں، 72 دروازے ہیں، 72 گیٹس. There are 72 gates. 72 دروازے ہیں سود اور بیاج کے. اس میں سب سے چھوٹا اور ہلکا دروازہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی 71، اور اس سے بڑے بڑے ہیں. لیکن سب سے ہلکا دروازہ کیا ہے؟ سب سے ہلکا گیٹ کیا ہے؟ سب سے قریب کا دروازہ کیا ہے؟ ایسروہا این کہ ہر رجل امہ، سب سے قریب دروازہ سود اور بیاج کا 72 دروازوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. سگی ماں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا. مولانا جرجیس صاحب ایک لڑکے کا نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے. جرجیس صاحب 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. 1,00,000 مرتبہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ جائیں لیکن اس کے باوجود وہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ ماں لڑکے پر حلال نہیں ہو سکتی ہے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا، اور رات میں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، ملتا ہے، یہ سوچ کر کہ میرا تو نکاح ہوا ماں کے ساتھ. تو کیا نکاح اور نکاح کے کلمات پڑھنے کے باوجود، یہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کے باوجود کیا اس کی ماں اس کے لیے جائز ہو جائے گی؟ نہیں. اگر وہ ہم بستری کرتا ہے تو یہ زنا ہی مانا جائے گا اور حرام کاری مانی جائے گی. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 1,00,000 بار قرآن پڑھ کر نکاح پڑھا دینے کے باوجود ماں حرام ہی رہے گی. ایسروہا این ینکح الرجل امہ، کہ ماں کے ساتھ کوئی آدمی نکاح کرے لیکن وہ نکاح کے باوجود بھی حرام کاری کرتا ہے. اسی طریقے سے سود اور بیاج کے مال پر چاہے کتنی دعائیں پڑھ کے کھاؤ بسم اللہ، تو بسم اللہ کہنے سے حلال نہیں ہو جائے گا. سود اور بیاج بالکل سور کے گوشت کی طرح ہوتا ہے. آپ لاکھ کہیے بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن سور حلال نہیں ہوگا، کتا حلال نہیں ہوگا. سود اور بیاج کی رقم پر کتنے ہی دعائیں پڑھ ڈالو، حلال نہیں ہوگا. ماں کے ساتھ نکاح کرتے وقت کتنی آیتیں پڑھ ڈالو، لیکن ماں لڑکے پر حلال نہیں ہوگی. اتنی کلیئر بات ہو گئی. یاد کریے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے ایمانوں والو، جو تم نے مال دیا ہے اصل لاگت پر اور جو بڑھ گیا ہے اس بڑے ہوئے مال کو چھوڑ دو. وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈرو اور بڑا ہوا مال ہر حال میں چھوڑ دو، ہر حال میں چھوڑ دو. اس کو کسی بھی قیمت پر مت لو. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کو کسی بھی قیمت پر مت لو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم بڑے ہوئے مال کو لینے سے نہیں رکتے ہو، اگر تم زائد مال اس سے نہیں بچتے ہو، سود اور بیاج کھانا نہیں چھوڑتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اور اس کے رسول سے یدھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. دنیا میں کس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے جو اللہ سے لڑ سکے اور اس کے رسول سے لڑ سکے؟ دنیا میں ایسا کون سا ماں کا بیٹا ہے جس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے جنگ کر سکے اور جیت جائے، اللہ رب العالمین کا مقابلہ کر لے؟ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ اللہ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ سود کھانے والوں زائد مال کھانے سے بچ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، کسی بھی قیمت پر اس کو اپنے اوپر استعمال مت کرو. وہ جو پڑا ہوا سود ہے وہ آپ نہ اپنے اوپر استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنے بیوی بچوں پر استعمال کر سکتے ہیں. ارے اس بڑے ہوئے سود کو مسجد کے چندے میں دینے میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہو.
اگر کوئی یہ کہے کہ دے دو ہم مسجد کی لیٹرین بنا لیں گے تو بڑا ہوا سود مسجد کے پیشاب خانے اور استنجا خانے اور لیٹرین بنانے کے بھی کام میں نہیں آ سکتا ہے. آپ بڑے ہوئے سود کو مسجد کے لیٹرین اور پیشاب اور پائخانے کے کام میں بھی استعمال نہیں کر سکتے, اس چیز میں بھی نہیں لگا سکتے. اس بڑے ہوئے سود کو آپ اگر بینک سے لیتے ہیں تو جیل کے عام قیدیوں کو جیل سے چھڑانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں, عام شاہراہ پر خرچ کر سکتے ہیں. جیسے کوئی روڈ ہے خراب ہے, اس پر ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب گزرتا ہے, اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے, ایسی جگہ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو صرف مسلمان جس سے فائدہ اٹھائیں وہاں آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اب آپ غور کیجئے, مسجد کی لیٹرین اور پیشاب اور پائخانہ تک اگر اس پیسے سے نہیں بن سکتا اور جائز نہیں ہے, وہ مال آپ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہو. شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو, شرم. ایسا سب کچھ کرنے کے بعد اور ہم یہ امید رکھیں کہ قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب نہیں دینا ہوگا. مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا مالک ہے, ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں. آپ چھپانا چاہو گے تو یہ زمین خود بول دے گی کہ اللہ اس نے میرے سینے پر کھڑے ہو کر یہاں سود کھایا تھا, یہ چورنگی تھی, یہاں سے اس نے لاٹری کا ٹکٹ لیا تھا, اے اللہ اس نے فلاں IPL انڈیا پاکستان کی ٹیم میں اتنے روپے اس نے سٹے میں لگائے تھے. یہ زمین خود گواہی دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, زمین اپنے اندر کے سارے سینے کو, سارے خزانے کو باہر نکال دے گی. جب زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا, جب زمین میں بھوکمپ آئے گا, وقال الانسان ما لها, اور انسان کہے گا اس کو یہ کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارا, اس دن یہ زمین اپنے اندر کے ایک ایک چیز کو بیان کرے گی, بولے گی. یہ مت سوچئے کہ زمین کیسے بولے گی, زمین تو بے جان ہے, زمین تو بے جان ہے, کیسے بولے گی. موبائل کیا ہے, جاندار ہے کیا؟ موبائل بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے؟ ریڈیو کیا ہے, بے جان ہے کہ جاندار؟ بول رہا ہے. ٹی وی کیا ہے, جاندار ہے یا بے جان؟ بے جان, لیکن بول رہا ہے. جب سائنٹسٹ اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی چیز بنا سکتے ہیں کہ بے جان چیز کو بولنے پر مجبور کر سکتے ہیں, تو کیا اللہ رب العالمین قیامت کے دن جس نے سائنٹسٹ کو عقل دی ہے, کیا وہ اس زمین کو بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا ہے؟ آج بے جان چیزیں بول رہی ہیں. بندوق میں کارتوس لگا اور چھوڑو تو آج اس کی بھی آواز نکل رہی ہے, بے جان چیز بول رہی ہے. اور یہ سب چیزیں زمین سے پیدا ہوئی ہیں, لکڑی, لوہا, تانبا, انہی کو پلاسٹک, انہی کو توڑ مروڑ کر ٹی وی بنا دی گئی, انہی کو توڑ مروڑ کر ریڈیو بنا دیا گیا, انہی کو توڑ مروڑ کر موبائل بنا دیا گیا ہے. جب زمین سے پیدا ہونے والی ان چیزوں کو بولنے پر مجبور کیا گیا تو زمین کیوں نہیں بولے گی؟ یومئذ تحدث اخبارا, زمین اپنے اندر کے سارے ایک ایک کر کے ساری خبروں کو بیان کرے گی. یہ صورتحال آج ہماری ہو گئی ہے. ہم سٹے لگا رہے ہیں, ہم سود و بیاج کھا رہے ہیں, ہم IPL, اور ایسے ہی لوگ قیامت کے دن سوچیے. بنگال کے کسی جلسے میں تھا میں, تقریر ختم ہو گئی, ذرا اس منظر کو دیکھیے گا. میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں, اپنا. اس وقت میرا ایک چھوٹا بچہ تھا 6 سال کا, آج وہ 7.5 سال کا ہے. 1.5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تقریر ختم کر کے میں اپنے ریسٹ روم پر جہاں ہم کو ٹھہرایا گیا میں گیا, گھر سے فون آتا ہے رات کے تقریباً 1:30 بجے کہ بچے کی طبیعت تو اس وقت 6 سال کا تھا, طبیعت بہت خراب ہے, سخت فیور ہے,
ہاتھ لگا رہے ہیں تو ہاتھ جل رہا ہے. میں نے کہا اس کو جلدی سے لے کر نکلو. پڑوس میں آس پاس ڈاکٹر لیکن دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں. رات کی تاریکی میں سرکاری ہاسپٹل میں لے جایا گیا اور میں یہی اتر دیناج پور کے علاقے میں اور رات کے 4 بجے تک 4:30 بجے تک برابر رابطے میں رہتا ہوں. اب کیسی طبیعت ہے, اب کیا ہے, اب کیا کنڈیشن ہے. اور جب پتا چلا اور بچے سے بات کی اور اس نے کہا ابو ٹھیک ہے آرام ہے, اور جب گھر سے پتا چلا کہ ہاں ریلیکس آرام مل گیا ہے, اس وقت تک میرے بھائیوں رات کی نیند اڑ گئی. کوئی چیز کھانے اور پینے کا دل نہیں. یہ کنڈیشن کبھی آپ کو بھی اس کنڈیشن سے گزرنا پڑتا ہوگا. آپ کا بچہ اگر رات میں پیٹ کے درد سے کرانے لگے تو آپ کے رات کی نیند اڑ جاتی ہے, اور اس وقت تک آپ چین اور سکون کی نیند نہیں سو سکتے جب تک کہ اس بچے کے پیٹ کا درد بند نہ ہو جائے. لوگوں نے اس کورونا کال میں اپنے بچوں کے درد کو سمجھا ہے. اس بیماری میں انہوں نے اپنے عزیزوں کو کھویا ہے. وہ جانتے ہیں کہ جان کی قیمت کیا ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, ایک چھوٹے سے بچے کی ہلکی سی بخار کی خبر, فیور کی خبر آپ کو آپ کے رات کی نیند اڑا دیتی ہے, اور آپ کے بستر پر کانٹے چبھنے لگتے ہیں. نرم و گرم بستر بھی آپ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن اس قیامت کے دن کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرو. وہی اولاد ہمارے سامنے ہوگی جس بچے کے لیے آج 6 سال کی عمر میں ہم نے رات میں بستر چھوڑ دیا. اس کا ہلکا سا فیور ہمیں سونے نہیں دیتا ہے. لیکن قیامت کا منظر یہ ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن انسان بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. نہیں اس کے سامنے نہیں آؤں گا, یہ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے. یوم یفر المرء من اخیہ, آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا, اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا. وہ ڈرے گا میری ماں مجھ سے یہ نہ کہنے لگے گی بیٹا دنیا میں میں نے تجھے اپنا دودھ پلایا, پال پوس کر بڑا کیا, آج تو اپنی ماں کو ایک نیکی نہیں دے سکتا ہے. یہ میری ماں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے, میرا باپ مجھ سے کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے. ایسا نہ ہو. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, انسان اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا, وصاحبتہ, اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا. وہ بیوی جو سکون کا ذریعہ ہوتی ہے. انسان دن بھر کا تھکا ہوا آتا ہے اور اپنی بیوی کی آغوش میں جاتا ہے تو دن بھر کی تھکان اس کی اتر جاتی ہے اور اس کو اپنی بیوی سے سکون ملتا ہے. لیکن قیامت کے دن اپنی بیوی کو بھی دیکھ کر اس سے بھاگے گا. وصاحبتہ, اس کو دیکھ کر بھاگے گا. وبنیہ, اور اپنی اولاد کو, اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا. وہ بیٹا جس کا ہلکا سا فیور اور پیٹ کا درد ہماری راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے, لیکن قیامت کے دن باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا. نہیں, یہ تو مجھے مروا دے گا, ایک نیکی مانگ لی ہم کہاں سے دیں گے. ذرا تصور کیجیے آپ, میں نے ایک مثال جو آپ نے دی ہے اور آپ اپنے اوپر سوچ کر اور قیاس کر کے ذرا تصور کریں. کہاں ہیں ہم, کس پوزیشن میں ہیں ہم. نفسا نفسی کا عالم. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا. اس حدیث کو سننے کے بعد سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں, سب کچھ. آپ کے کلیہ چک میں پھر بھی لڑکیاں اور عورتیں کپڑے کچھ ڈھنگ کے پہن لیتی ہیں تھوڑے بہت, لیکن ذرا مالدہ کی طرف چلے جائیے
اور پھر دیکھ لیجئے ڈریس 15-20 کلومیٹر کی دوری پر ڈریس کیسی چینج ہوتی ہے. اور پھر تھوڑا سا سلی گڑی اور نیو جلپائی گڑی کی طرف چلے جائیے, ڈریس اور بڑھتی جائے گی. قیامت کے دن جب اٹھے گا آدمی قبر سے تو ڈریس ہی نہیں ہوگی. لیجئے, یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا. قیامت کے دن جب انسان اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس حال میں اٹھائے جائیں گے, حفاتن, پیروں میں چپل نہیں ہوگی, عراۃن, جس کفن میں لپیٹ کر دفن کیے گئے تھے وہ کفن بھی ان کی اوپر نہیں ہوگا, عراۃن, پورے کے پورے ننگے ہوں گے برہنہ. بیٹھ جاؤ بھائی, موبائل ہمارے پاس بھی ہے بھائی صاحب, اس سے کہیے آج کل تو کوئی دیکھو سن ہی نہیں رہا وہ آدمی. اب بتاؤ اتنی رات میں کس کو بات کر رہے ہوں گے بھائی فون لگا کے کان. ہم دھونے میں بہت مشہور ہیں, ایسا دھوئیں گے کہ پھر کبھی موبائل کان میں نہیں لگا پاؤ گے. اسی میں ہم بدنام ہیں, اور بدنام ہیں کس میں؟ ہم نے اس لڑکے کو نہیں چھوڑا پاکڑ میں, رات کے 1:30 بجے ٹائم ملا, وہ اٹھ کے جا رہا تھا تو ویسے وہ کھیت میں تھا, وہ بات کر رہا تھا موبائل پہ, سے ہماری نظر پڑ گئی اس پر, موبائل میں بات بھی کرتا جا رہا ہوں, ہونٹ پہ لگ کے چومتا بھی جا رہا. اور جلسے میں ہم نے اس کو نہیں چھوڑا. میرے سامنے اگر یہ سب حرکت کرو گے تو بھائی پھر بچو گے نہیں. وہ دیکھو دیکھو وہ اٹھ کے بھاگا بیٹھ گیا. کہاں جا رہے ہو, تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی, تو کیا کرے گا گھر جا کر. حفاتن, ننگے پیر ہوں گے, عراۃن, ننگے جسم ہوں گے, ان کے جسموں پر کپڑا نہیں ہوگا. غرلن, قبروں سے جب اٹھیں گے تو سب کے سب بنا ختنے کے ہوں گے. قبروں سے جب اٹھیں گے تو ختنہ ختم ہوگا, بنا ختنے. جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر ختنے کے, قبر سے لوگ ایسے ہی اٹھیں گے, ختنے, بغیر ختنے کے. ان کے ختنہ نہیں ہوگا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر بیان کر رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قبروں سے تو مرد بھی اٹھیں گے, عورتیں بھی اٹھیں گی, اس لیے کہ قبروں میں, قبرستان میں مرد بھی دفن ہوتے ہیں اور عورتیں بھی. مردوں کا الگ قبرستان اور عورتوں کا الگ قبرستان تو نہیں ہوتا ہے, قبریں الگ الگ ضرور ہوتی ہیں لیکن قبرستان تو ایک ہی ہوتا ہے. جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی. کیا یہ سب ایک ساتھ اٹھیں گے؟ النساء الرجال والنساء جميعا. اے اللہ کے نبی, کیا مرد اور عورتیں ایک ساتھ قبر سے اٹھیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ہاں اے عائشہ, الرجال والنساء جميعا, مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں ایک ساتھ اٹھیں گی, دونوں ایک ساتھ آئیں گی, دونوں کو ایک ساتھ لایا اٹھایا جائے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, ينظر بعضهم الى بعض. اے اللہ کے نبی, کیا مرد عورتوں کو بھی دیکھیں گے اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ کیا جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے مرد بھی اور عورتیں بھی, کیا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ ينظر بعضهم الى بعض, کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ہاں اے عائشہ, ينظر بعضهم الى بعض, ہاں مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, اے اللہ کے نبی, تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی. تب تو عورتیں, بہت سلو اسپیڈ میں بول رہا ہوں تاکہ آپ کو میں آپ کے دماغ تک گھسا سکوں اپنی بات کو, تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھیں گے. آج تو لڑکیاں اچھے کپڑے پہن کر نکلیں اور کوئی لڑکا ان کو نہ دیکھے تو مر جاتی ہے. ہٹ, اس کا مطلب ہمارے کپڑے خراب ہیں, ہم کو دیکھتا ہی نہیں ہے کوئی.
حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامر واشد من ایہمہم، اے عائشہ کوئی مرد کسی عورت پر اور کوئی عورت کسی مرد پر شہوت کی نظر ڈال ہی نہیں سکتا، سیکس کی نظر نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. سورج 1 میل کے فاصلے پر پسینے میں انسان ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی ران کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی سینے کے برابر، اور کوئی اسی میں ڈبکیاں مار رہا ہوگا. ایسے حالت میں کون دیکھے گا کس کی طرف؟ بری نظر سے کون دیکھے گا؟ وہ دیکھو مچھلی بک رہی ہے عورتوں کے پنڈال سے. نہیں مان سکتی ہیں عورتیں، اتنا نزدیک آپ ان کا انتظام کر دیتے ہیں بیچاری کا. 1 سال کے بعد تو ان کو سننے کا ملتا ہے. آج تو موقع ملا ان کو سینڈل اور چپل دکھانے کا، ساڑی دکھانے کا، اور یہ بیچاری جلسہ سنیں گی. اور پھر دوسرا اردو والا مولانا. سنیے تمہارے مطلب کی بات کر رہا ہوں. انسان کو کسی اہم چیز سے جوڑ دو، اختلاف ختم ہو جائے گا، یا انسان کو کسی خطرناک چیز سے باخبر کر دو، اختلاف ختم ہو جائے گا. آج ہم مرے مٹے جا رہے ہیں ایک دوسرے کی جان لینے پر. یہ ایک رول بتا رہا ہوں میں آپ کو. مثلا کسی سڑک پر کچھ لوگ گتھم گتھا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مارا پیٹی، چپل اپل اٹھا رہے ہیں، اور اچانک ان کے پاس کوئی آدمی چلا جائے اور کہنے لگے کہ صاحب یہ میرے پاس 100 گولیاں ہیں، 100 کنچے، کنچے سمجھتے ہیں نا، 100 گولیاں ہیں، 100 کنچے ہیں. اس میں ایک کنچا، ایک گولی ریڈ کلر کی ہے، لال کلر ریڈ کلر کی ہے. میں ان 100 گولیوں کو ہوا میں اچھال کر پھینک رہا ہوں، لیکن لال رنگ کی گولی پر 1 لاکھ روپیہ میں نے انعام رکھا ہے. یعنی جس کو لال رنگ کی گولی ملے گی وہ 1 لاکھ روپے حق کا حقدار ہوگا، اس کو میں 1 لاکھ روپے دوں گا. اور یہ کہہ کر آپ اس گولیوں کو آپ اچھال دیجیے ہوا میں. اور جیسی آپ اچھالیں گے، یہاں جو جھگڑا کر رہے تھے، گتھم گتھا ہو رہی تھی، مار دھاڑ ہو رہی تھی، وہ سب مار دھاڑ بھول جائیں گے. یہ بھی بھول جائیں گے کہ کس بات پہ ہو رہی تھی. سب ایک دم اس گولی، اور سب کی نظر اس لال رنگ کی گولی پر ہوگی، جبکہ گولیاں اور بھی ہیں وہاں پر، لیکن دوسرے رنگ کی گولیوں کو کوئی نہیں اٹھائے گا. صرف لال رنگ کی گولی پر ٹوٹ پڑیں گے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ اس پر انعام ہے. اس گولی کو اٹھائیں گے تو 1 لاکھ روپیہ ملے گا. دنیا میں بہت سے جنجالوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہماری نظر اگر جنت پر لگ جائے کہ ہمیں یہ کام کریں گے تو جنت ملے گی، اگر اس کو جنت سے جوڑ دیا جائے، جنت کی نعمتوں سے، تو انسان دنیا میں ساری باتیں بھول کر، سارے جھگڑے ختم کر کے اس جنت کو پانے کی فکر کرنے لگے گا. جیسے ایک گولی کو پانے کے لیے وہ ساری گولیاں چھوڑ دے گا، اسی طریقے سے جنت کو پانے کے لیے انسان دنیا کی ساری محبت کو قربان کر دے گا، لیکن جنت کو پائے گا. میرے بھائیوں، لیکن اس جنت کا نقشہ اچھی طریقے سے بتانے والا کوئی ہو، سمجھانے والا کوئی ہو، مائنڈ میں اتارنے والا کوئی ہو. آج کیا وجہ ہے کہ 100 گولیاں پھینکی جاتی ہیں اور لال رنگ کی گولی پر ہماری نظر ہوتی ہے اور گولیاں ہم نہیں اٹھاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ لال گولی پر 1 لاکھ روپے کا انعام ہے. ہر آدمی چاہتا کہ ہمیں انعام مل جائے. پھر کیا بات ہے کہ نماز پڑھنے پر جنت مل رہی ہے، روزہ رکھنے پر جنت مل رہی ہے، سود و بیاج اور لاٹری کو چھوڑنا، حرام کمائی کو ترک کر دینے پر جنت مل رہی ہے. پھر کیا بات ہے کہ ہم اس کو لینے کے لیے دنیاوی چیزوں کو چھوڑ نہیں پا رہے ہو، جنت کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ابھی یہ لوگ گتھم گتھا کر رہے ہیں. اب دوسری مثال سے سمجھنے کی کوشش کرو. ابھی لوگ لڑ رہے ہیں، گتھم گتھا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارنا چاہ رہے ہیں. اتنے میں مولانا جرجی صاحب ایک پٹارا لے کر ان کے بیچ پہنچ جاتے ہیں. کہتے سنو، وہ گئے چپ ہٹ، مارا پیٹی ہو رہی ہے، وہ اس کے بال پکڑ رہا، وہ اس کو چپل مار رہا ہے.
जर्जी साहब ने अपना पिटारा खोल दिया और पिटारे में से एक जहरीला सांप निकलता है और वही कूद जाता है, उछलता है। अब आप ये बताइए कि उस जहरीले सांप को देखकर वो गुत्थम गुत्था करने वाले, लड़ने वाले क्या करेंगे? वो अपनी लड़ाई भूल जाएंगे। अरे जब तुम एक दूसरे को मार ही रहे थे तो सांप भी तो सबको मार नहीं आया है, फिर तुम लड़ाई छोड़ के क्यों भाग रहे हो? वो तो तुम्हारा ही काम करने आया है, लेकिन लड़ाई लड़ने वाले एकदम अलग हट जाएंगे, भागेंगे। हाँ, आदमी को अपनी जान की फिक्र होगी, वो अब उसको मारना छोड़ देगा, वो इसको मारना छोड़ देगा, वो इधर बचेगा, वो उधर बचेगा। नहीं 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 मेरे प्यारे साथियों, इस दुनियावी झमेलों में बहुत कुछ है। अगर उनके सामने अजाब जहन्नम का तस्करा कर दिया जाए और जहन्नम के अजाब को बता दिया जाए, कैसा करोगे तो ये अजाब, ये करोगे तो ये अजाब, फिर इंसान दुनिया में फिर किसी को बर्बाद न करे, फिर अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र करने लगेगा। लेकिन शर्त यह कि जहन्नम का मंजर बताने वाला कोई होना चाहिए और माइंड में उतारने वाला होना चाहिए। जर्जी साहब मिसाल तो बड़ी अच्छी दे रहे हैं, लेकिन समझने वाला भी तो होना चाहिए। समझा कहां रहे हैं? आईपीएल में सट्टा लगाने वालों को समझा, किसको रहे हो? कैरम बोर्ड खेलने वालों को समझा, किसको रहे हैं आप? लॉटरी का टिकट खरीदने वाले और सूद और ब्याज खाने वालों को। मेरे भाइयों, नहीं असर पड़ता है। जिस तरह बारिश हो और किसी पहाड़ी के ऊपर बारिश हो, पहाड़ चिकना हो तो पानी बह जाता है, पहाड़ अपने अंदर जज्ब नहीं करता। आज वो चिकने पहाड़ हो चुके हैं, हम तकरीर कर रहे हैं, लेकिन यहां से निकलेंगे हमारी हालत वही होगी। हर इंसान को फिक्र होनी चाहिए अपनी, हर इंसान को फिक्र होनी चाहिए जहन्नम से बचने की। हर इंसान को फिक्र होनी चाहिए अपने आप को बचाने की। शायद आपको याद होगा, और न याद हो तो मैं आपको लेके चलता हूं सन 1979 की तरफ। आइए थोड़ी सी हिस्ट्री की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहला स्काई लैब अमेरिका ने फिजा में छोड़ा था। सबसे पहला स्काई लैब आसमान की बुलंदियों की तरफ अमेरिका ने छोड़ा था। सन 1979 के अंदर, सन 1979 के अंदर 79 में अमेरिका ने पहला स्काई लैब छोड़ा था, जिसका वजन, जिसका वेट 80 टन था। 80 टन। आसमान की काफी बुलंदियों पर पहुंचने के बाद स्काई लैब ने अपना कनेक्शन मुनक़ता कर लिया। दुनिया के जिस सिस्टम से स्काई लैब आसमान की बुलंदियों पर जा रहा था, उस सिस्टम से वो कट जाता है। यानी स्काई लैब पर इस सिस्टम का कंट्रोल खत्म हो जाता है। अमेरिका ऐलान करता है स्काई लैब से हमारा कंट्रोल खत्म हो चुका है। अब 80 टन का स्काई लैब जमीन के किसी भी हिस्से में गिर सकता है, किसी के भी ऊपर गिर सकता है, वो जमीन के किसी भी हिस्से में आ सकता है। यकीन मानिए 79 को जब ये ऐलान किया जा रहा है, इंडिया भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, नेपाल भी, यूरोप भी, एशिया भी, हर आदमी परेशान था, हर मुल्क परेशान था। 80 टन का स्काई लैब जब गिरेगा तो क्या हाल होगा। हर आदमी की रात की नींदें उड़ गई थी, हर मुल्क बेचैन था कि ये गिरेगा जमीन के ऊपर तो क्या होगा। मेरे भाइयों, वो जाना चाहे तो छिपे कहां, क्योंकि स्काई लैब उधर भी गिर सकता था। मेरे भाइयों, एक स्काई लैब के आसमान से, सिस्टम से मुनक़ता हो जाने की खबर को सुनकर पूरी दुनिया बेचैन हो जाती है। एक 80 टन के स्काई लैब को उससे रिश्ता मुनक़ता हो जाने के बाद दुनिया की नींद उड़ जाती है कि स्काई लैब अगर हम पर, हमारे बच्चों पे गिर गया तो क्या होगा। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए कि जब एक हल्की सी खबर हमारी रात की नींद उड़ा देती है, तो इस खबर के आगे हमारी नींदें कितनी उड़नी चाहिए कि यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीहि व साहिबतिहि व अखीहि व फसीलतिहि अल्लती तुवीहि सुम्मा युंजी। क़यामत का दिन होगा, इंसान एक दूसरे के सामने होगा, लेकिन मुजरिम उस दिन ये चाहेगा लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीहि, आज मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए लेकिन मैं जन्नत में चला जाऊं। कितनी बड़ी
कुरान पढ़ते हो, अभी रमजान का महीना आ रहा है, तरावी होंगी, सुन लेना। एक कारी साहब आएंगे और अलिफ लाम मीम के अलिफ से शुरू करके 18, 20, 25 एक महीने में कुरान खत्म कर देंगे। या लमून तालमून के अलावा हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। एक तरफ कुरान ये भी सुन लिया, लेकिन एक तरफ ये भी सुनो, लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, जिस बच्चे का फीवर और खांसी और पेट का दर्द हमें सोने नहीं देता था, लेकिन कयामत के दिन हम मुजरिम हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए लेकिन मैं बच जाऊं। ऐ अल्लाह मेरे बेटे को ले ले। लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, फिदिये में ले ले। ऐ अल्लाह मेरा बेटा ले ले, जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। वह साहिबती वो बनी, एक रात जिस औरत के बिना नहीं रह पाते, आय अल्लाह मेरी बीवी ले ले और जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मेरी बीवी को ले ले। वाखी, ये मेरा भाई है, इसका बाप मेरा बाप एक है, इसकी माँ मेरी माँ एक है, इसकी रगों में मेरे बाप का मेरी माँ का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में भी मेरे बाप माँ का खून दौड़ रहा है। भाई भाई के लिए जान देने को कुर्बान होता है दुनिया में, लेकिन कयामत के दिन वो भाई कहेगा अल्लाह ये मेरा भाई है, इसको तू जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह इसको जहन्नम के अंदर फेंक दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह इसको डाल दे, मुझे छोड़ दे। और आगे वाला जुमला, वो फसीलतिहिल्लती तुवी, अल्लाह ये मेरा खानदान है, ये मेरे चचा, ये मेरे बाबा, ये मेरे काका, ये मेरे नाना, ये मेरे दादा, अय अल्लाह ये मेरा खानदान है, ये पूरा का पूरा कुंबा, पूरा का पूरा कबीला, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा खानदान तू ले ले, इनको जहन्नम में डाल दे। सुम्मा युंजी, उसे निजात दे दे, उसे बख्श दे, उसको जन्नत में डाल दे, सबको जहन्नम में फेंक दे। कितना बड़ा स्काई लैब है ये, एक हल्का सा स्काई लैब 80 टन का, अमेरिका और इंग्लैंड, बर्तानिया, मिस्र, जापान और फ्रांस, इजराइल, अरब, यूरोप, एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश सबकी नींद उड़ा रहा है कि कहीं हमारे सर पे ना गिर जाए। मेरे भाइयों, कभी आपने सोचा है कि जहन्नम का अजाब कहीं हमारे सर पे ना आ जाए? कभी आपने सोचा है कहीं हमें को जहन्नम का अजाब ना मिले, कहीं मिल जाए? हम तसव्वुर करें कि कहां हैं हम। फिक्र की हमने? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमानो वालों तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। कितने लोग हैं जो अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं? दुनिया की तगोदो में और चाहत में हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें मिलेगा उतना ही जितना हमारी किस्मत के अंदर है। हम उससे ज्यादा नहीं पा सकते हैं, नहीं मिल सकता है हमें उससे ज्यादा, हम पा ही नहीं सकते हैं। यहां इंसानों की हालत यह है, आपको 20 साल पुराना एक वाकया सुनाऊं। हमारे इलाके में नॉर्थ यूपी के अंदर, नॉर्थ शिमाली यूपी में, नॉर्थ यूपी में उसके मशरिकी हिस्से में, यानी उसके ईस्ट के एरिया में, नॉर्थ यूपी के ईस्ट एरिया में आज से 20 साल पहले एक सैलाब आया था। आज से 20 साल पहले पानी का एक सैलाब आया था। वो सैलाब इतना खतरनाक था, वो बाढ़ इतनी खतरनाक थी, जरा गौर से सुनना इधर। ये सब हम जहन्नम की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं, अभी मालिक यौमिद्दीन ही की तरफ हम चल रहे हैं। अभी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नंबर नहीं आया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम का नंबर नहीं आया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का नंबर नहीं आया। अभी मालिक यौमिद्दीन के ऊपर भी अगर हम से बुलवाया जाए तो इसी जगह पर जलसा कराया जाए और रोजाना 2-2 घंटे की तकरीर कराई जाए, तो हम जैसे लोग सिर्फ मालिक यौमिद्दीन के ऊपर 3 महीने बोल सकते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नंबर नहीं। हम जैसे कम इल्म और कम पढ़े लिखे लोग 3 महीना जब इसी पर बोल सकते हैं, तो जो बहुत ज्यादा काबिल और पढ़े लिखे उलमा है वो कितना ज्यादा बोल सकते हैं।
لیکن ہم اتنا زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے. صرف تصور کیجئے گا, ادھر آپ اپنا دماغ لگائیے, نارتھ یو پی کے ایسٹ ایریے کے اندر پانی کا ایک سیلاب آتا ہے, اور وہ سیلاب اتنا خطرناک تھا کہ کئی لوگوں کو بہا کر لے گیا, کئی بچوں کو اس نے پانی میں غرق کر دیا, مویشی پانی میں بہ گئے, جتنے 4 پیر والے جانور تھے, بھیڑ بکریاں بھینسے گائے, پانی میں بہ گئے اور مارے گئے. کچھ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو اسی میں پھنس گئے ہیں. ایسے منظر کو دیکھے, اور جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے رکا, تھوڑی دیر کے لیے جب سیلاب رکا تو منظر اتنا بھیانک تھا, اس گاؤں کا, بستی کا منظر اتنا بھیانک تھا کہ اس بھیانک منظر کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا, یہ گھر کتنا مضبوط تھا لیکن آج ڈہ گیا, یہ کتنا امیر آدمی تھا جس کا مال بہ گیا. کچھ لوگ ہیں جو اس سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں, اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو اپنے سمیٹے ہوئے ہیں, لیکن کشتیاں نہیں ہیں, ناؤ نہیں ہیں, نکل نہیں سکتے ہیں. اس بھیانک منظر پر ایک آدمی کی نظر پڑتی ہے کہ پانی میں آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ایک پیڑ ہے, ایک درخت ہے جو آدھے سے زیادہ ڈوب گیا ہے پانی کے اندر. لیکن جب اس نے ڈوبے ہوئے اس پیڑ پر نظر ڈالی تو اس کی ایک برانچ پر, اس پیڑ کے ایک ٹہنی سے لگا ہوا ایک مضبوط ٹہنی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اور جس ڈال پر آدمی بیٹھا ہوا ہے اسی ڈال کے اوپر ایک خطرناک اور زہریلا سانپ بھی موجود ہے. سیلاب اتنا خطرناک تھا, سانپ انسان کا دشمن اور انسان سانپ کا دشمن. انسان سانپ کو دیکھتا ہے تو فوراً مارنے کی کوشش کرتا ہے, اور سانپ جب اکیلے میں کسی انسان پر حاوی ہو جائے تو اس کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ہے, ڈستا ہے. لیکن ہیبت سیلاب کی اتنی زیادہ ہے کہ سانپ انسان کو دیکھ رہا ہے, اور اسی ٹہنی پر, اسی ڈال پر آدمی سانپ کو دیکھ رہا ہے, لیکن آدمی سانپ کو نہیں مارتا ہے اور سانپ انسان کو نہیں ڈس رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ نیچے پانی ہے, اگر یہ آدمی گرا تو یہ مرے گا, اور سانپ بھی جانتا ہے کہ اگر ہم گرے تو ہم مریں گے. اس منظر کو دیکھ کر انسان نہ سانپ کو مار رہا ہے, نہ سانپ انسان کو مار رہا ہے. کچھ لوگ دور سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. تصور کیجئے کہ سیلاب اتنا بھینکر, اتنا خطرناک, اور اس منظر کو کچھ لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں, لیکن ایسے منظر پر جہاں سانپ بھی انسان کو ڈسنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے, یہاں ایسے دنیا پرست اور دنیا طلب لوگ اور کتے کے جانوروں جیسی صفت رکھنے والے لوگ ایسے بھی تھے, جہاں آئے اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ تم سیلاب میں پھنسے ہو, ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں, تم اپنا مال ہمارے حوالے کر دو, ہم ان کی حفاظت کر لیں گے, اور جب تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا ملے تو ہم تمہارا مال تمہیں واپس کر دیں گے. اور ان بھولے بھالے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں نے اپنا سامان, اپنا سونا چاندی جو بچا سکے تھے, انہوں نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا, اور یہ رفو چکر ہو گئے, لے کر بھاگ گئے. غور کیجئے, ان مجبور لوگوں کی مجبوری کا بھی فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا. جہاں ایک سانپ انسان کو ڈسنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے, اور جہاں ایک انسان سانپ کو مارنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے, وہاں یہ انسان کتنا گر چکا ہے. وہاں یہ دنیا طلب انسان اور دنیا پرست انسان, ناجائز مال کو کمانے والا اور دنیا کی محبت کو رنگنے والا یہ انسان کتنا نالائق اور کتنا بڑا کمینہ ہے, جو ایسے موقع پر بھی مجبور لوگوں کی مجبوری کو نہ سمجھ سکا اور ان کا مال لے کر فرار ہو رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے, سوچئے کہ انسان کتنا زیادہ مفاد پرست ہو چکا ہے, یہ سانپ سے زیادہ زہریلا ہو چکا ہے. سانپ اپنے زہر سے انسان کو ڈستا
करता छोड़ रहा है, लेकिन ये कमीना इंसान अपनी कमीनगी इंसान से नहीं छोड़ रहा है। ये सोचिए और तसव्वुर कीजिए कि इंसान कितना गिर चुका है कि एक मौके पर सांप भी इंसान को काटने की जरूरत नहीं कर रहा है, लेकिन इंसान इंसान को काट रहा है, इंसान इंसान को डस रहा है, और ऐसे मौके पर भी उसका पैसा छीनकर उसकी दौलत लेकर ये भाग जाते हैं ये कहकर कि अभी तुम मुसीबत में हो, हमारे हवाले कर दो, जब तुम्हारे मुसीबतों के दिन खत्म होंगे हम तुम्हारे हवाले कर देंगे, और उसके बाद उनका पता नहीं चलता। इस दुनिया की दौलत ने हमें इतना हमें बर्बाद कर दिया, बिल्कुल कुत्ता सिफत इंसान बना दिया। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अलकलतु अला क़िसतिहा, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा जमाना आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसी तरीके से तमाम लोग तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। सहाबा से अल्लाह के नबी कह रहे हैं, जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, वैसे ही दुनिया सारी की सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी। आप देख लीजिए, ये टूटना ही तो है, ये टूटना ही तो है। पेट्रोल 100 के पार, डीजल भी उसी के मुकाबिल, गैस सिलेंडर की कीमत, सरसों के तेल की कीमत, ये सारी कीमतों को आप एक तरफ रखिए, लेकिन इसके बावजूद हम परेशानियां उठा लेंगे, सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वोट हम उन्हीं को देंगे। ये क्या है? तसल्लुत देखिए, वो जहर घोलने में कामयाब हो गए और सबको एक प्लेटफार्म पर ले आए। हम यही ढूंढते रहे कि हमारा कौन है, हमारी आवाज कौन उठा रहा है, हमें हक कौन दिला रहा है। तुम हक की बात कर रहे हो, अपना वजूद बचाने की फिक्र करो। अब तो हम इसी में अभी पड़े हुए हैं। और किसी चैनल वाले ने हमारा इंटरव्यू लिया, कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि जर्जी साहब, क्या बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद कर रही है? मैंने कहा नहीं, बीजेपी मुसलमानों को कभी बर्बाद कर ही नहीं सकती। ये आप गलत सोचते हो कि बीजेपी आ जाएगी हमें बर्बाद कर देगी। नहीं, जिस दिन बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद करेगी उस दिन बीजेपी खुद बर्बाद हो जाएगी। यह सोचो, बीजेपी कभी मुसलमानों को बर्बाद नहीं करेगी, क्योंकि जब मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे तो फिर वो किसके नाम पर हुकूमत करेगी? वो मुसलमानों को बाकी रखेगी, वो मुसलमानों को बचाएगी, वो मुसलमानों की हिफाजत भी करेगी, क्योंकि इन्हीं को रुस्वा करके, इन्हीं मुसलमानों को बदनाम करके उसको हुकूमत चलाना है। वो मुसलमानों को बर्बाद नहीं करेगी। मुसलमानों को बर्बाद करने के बाद फिर वो हुकूमत किस पे करेगी? उसको हुकूमत में बाकी रहने के लिए मुसलमानों को बाकी रखना जरूरी है। इसलिए आप ये तसव्वुर मत करिए कि हमें बीजेपी बर्बाद कर देगी। नहीं, परेशान करेगी, बर्बाद नहीं करेगी। परेशान करेगी, हवा खड़ा करके तुम्हें इंडिया से निकाला जाएगा, एनआरसी CAA आएगा, ये सब हवा खड़ा करके आपको परेशान करेगी। देखा नहीं आपने, जितना ही लोगों ने गाय के नाम पर हमको बर्बाद किया, बदनाम किया, गाय 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 गाय। लेकिन आज गूगल पे डालिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा गाय के गोश्त का व्यापारी कौन और गाय को काटने वाला कौन? तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें किसी मुसलमान का नाम नहीं बल्कि एक बीजेपी के नेता का नाम आया। ये सिर्फ हमें बदनाम करते हैं, गाय गाय गाय। अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया कि लो पियो गाय का पेशाब और खाओ गाय का गोबर। ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि तुम मुसलमानों से गाय 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 करते हो। पढ़ो, अभी हमारे यहां एक इलाके में मोदी जी ने क्या कहा था, जो पशु दूध नहीं देते यानी बैल, वो उनकी के गोबर को भी इतना कीमती बना देंगे कि लोग उसको सड़क पे पड़ा होगा तो उठा के अपने घर ले जाएंगे, उससे भी पैसा आएगा। मशीन, पता नहीं रात में सपने में कौन बताता है हमारे देश के चौकीदार को, गोबर से भी पैसा आएगा। हम 5 साल इंतजार करेंगे कैसे आता, देखेंगे।
تو یہ حالت ہے ہماری. ٹوٹ پڑیں گے سارے لوگ تمہارے اوپر. صحابہ نے کہا کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس وقت تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن بیکار. جیسے سمندر میں کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے، ایک لہر آتی ہے، موج آتی ہے، کوڑا کرکٹ کو بھگا لے جاتی ہے، ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہیں جہاں چاہیں گی وہاں لے جائیں گی، جیسے چاہیں گی ویسے نچائیں گی. بنگال والوں، ہمارے اور آپ کے گھر کی لڑکیاں ٹیکا لگاتی ہیں، ٹیکا. اور یہ چیز ہم نے صرف بہار اور بنگال میں دیکھی ہے. یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے. آپ اپنے گھر میں اپنی بہنوں، بیٹیوں، بیویوں سے کہو کہ یہ ٹیکا لگانا بند کریں. بندی لگاتی ہے یہ. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی ماں، بہن، بیٹیاں کل قیامت کے دن غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائی جائیں؟ دنیا اللہ کے نبی سے پوچھا، یہ کہاں فرمایا کہ ایسا کیوں؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ رب العالمین دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دے گا. آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے. کہیں سے بھی ملے مال، بس مال آئے، اور جتنا آئے وہ ہم تک رہے، ہم آپ کو نہیں دیں گے. اس دنیا کی ہرس نے اور لالچ نے ہمیں بالکل کتا بنا دیا ہے. ہمارے اور آپ کے گاؤں میں ایک بیل مرا پڑا ہے، ایک بیل مر گیا ہے. سنیے ایک مثال، ایک بیل مر گیا ہے اور اس مرے ہوئے بیل کے پاس ایک کتا آیا ہے اور اس مرے ہوئے بیل کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے. اس مرے ہوئے بیل کی بدبو دوسرے کتوں کو لگی، دوسرے کتے بھی اس مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے آ رہے ہیں، لیکن یہ کتا جس نے سب سے پہلے اس بیل کے گوشت پر بوہ مارا، وہ کتا جب دوسرے کتے کو آتا ہوا دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے، اپنا دانت دکھاتا ہے، اپنا پیر اٹھاتا ہے اور بھونک بھونک کر اس کتے کو وہاں سے بھگا دیتا ہے. اس کتے سے پوچھو کہ تو کتنا گوشت کھا لے گا؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو، لیکن یہاں تو 3 کنٹل ہے. مرا ہوا بیل، اس کا وزن 3 کنٹل ہے، تو کتنا کھا لے گا؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو. لیکن کتے کو یہ گوارا ہے کہ بقیہ گوشت بیکار ہوتا ہے، ہو جائے، لیکن دوسرے کتے کو ہم نہیں کھانے دیں گے. آج یہی صفت ہمارے اندر آ گئی ہے. یہ سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. ساری دولت ہمیں مل جائے، لاٹری خریدی، لگ گئی اور 5 لاکھ مل گئے، اب اس 5 لاکھ میں ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کتا. IPL میں سٹا لگایا، جیت گیا 5 لاکھ، اب ہم ہی کے پاس رہے، دوسرے کے پاس نہیں. اس کو کہتے ہیں مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے والا کتا. میں بولوں گا یہ، اور اس کے باوجود جو کھیلے گا وہ سوچے گا کہ مولانا جرجیز نے کتا کس کو کہا تھا. تصور کرو کہ ہماری حالت کیا ہو چکی ہے. جبکہ حالت یہ تھی کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میرے چند غلام ہیں، میں نے ان کو خریدا ہے، میرے چند غلام ہیں، کبھی کبھی وہ ہمارے مال میں خیانت کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ ہم کو جھوٹ بولتے اور دھوکہ دیتے ہیں، میں ان کی خیانت کرنے پر ان کو تھوڑی بہت سزا بھی دیتا ہوں، مارتا بھی ہوں. اے اللہ کے نبی، کیا یہ ظلم تو نہیں ہے؟ بھائی وہ خیانت کرتے ہیں، چوری سے ہمارا مال چرا لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں ہمیں. اگر میں ان کو مارتا ہوں تو قیامت کے دن مجھ سے حساب و کتاب تو نہیں ہوگا؟ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سوال، قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب تو نہیں ہوگا ہم سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ترازو لائی جائے گی. اس صحابی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر سنو، اس صحابی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت کے دن ترازو لائی جائے گی اور اس ترازو کے اندر
ان کی خیانت، ان کا دھوکہ رکھا جائے گا. جو انہوں نے تمہارے مال کی چوری کی ہے اور تمہارا مال چرایا یا دھوکہ دیا، اس کو ایک طرف رکھا جائے گا. اور تم نے ان کو مارا ہے، سزا دی ہے، اس سزا کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے گا. اور جب ترازو اٹھائی جائے گی، اگر تمہاری سزا اٹھ گئی اور